نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم الكتاب المبين انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ رجب المرجب سے ہی آپ رمضان المبارک کی ذہن سازی شروع فرما دیتے تھے اور یہ دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اور ایک روایت میں وبارک لنا فی رمضان کے الفاظ بھی ہیں کہ یا اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور ہمارے لیے اس کو بابرکت فرما۔ اور شعبان میں بھی آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے اور اس مہینے یعنی شعبان المعظم کی 15 کی جو رات ہے یعنی شب برات، اس کی فضیلت اور احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ دخان کی جو ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یہ لیلۃ مبارکہ کے جو الفاظ ہیں، بعض مفسرین اس سے 15 شعبان کی رات یعنی شب برات مراد لیتے ہیں اور بعض مفسرین اس سے لیلۃ القدر مراد لیتے ہیں۔ اور 15 شعبان کے روزے کا ہر دور کے علماء، اتقیاء، صلحاء اور مجتہدین، نیک لوگ، اولیاء اللہ اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے۔ حدیث صحیح کے اندر ہے کہ ان اللہ یطلع علی اہل الدنیا، اللہ تعالی ساری دنیا کے انسانوں پر اس رات میں اپنی نظر کرم فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے، الا المشرک والمشاہن، الا المشرک والمشاہن، ایک جو شرک کرنے والا ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، ایمان سے محروم ہے، اور دوسرا کینہ رکھنے والا، ایک دل کی کیفیت ہے بغض، دل کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے بغض، اور اس سے ایک شدید چیز ہے کینہ۔ بغض یہ ہے کہ کوئی شخص کسی سے نفرت کرے، کوئی شخص کسی سے نفرت کرے، اس کا نام بغض ہے۔ کینہ اس سے بھی شدید ہے، یعنی نفرت بھی کرے اور اسے نقصان پہنچانے کا پکا ارادہ بھی ہے، اسے کینہ کہتے ہیں۔ تو اس رات میں اللہ پاک تمام گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں، بلکہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر دوزخ سے بندوں کو آزاد فرماتے ہیں۔ لیکن 2 افراد ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہے، ایک مشرک ہے اور دوسرا کینہ اور بغض رکھنے والا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کی اللہ پاک اس رات کی عبادت کی وجہ سے بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان المعظم کا روزہ بھی رکھتے تھے اور ہر دور کے علماء اور صالحین اس کا اہتمام فرماتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر اس رات کا کچھ حصہ قیام کر لیا جائے اور اگلے دن کا روزہ رکھ لیا جائے تو یہ ہمارے لیے انتہائی اچھی بات ہے، ہماری نیکیوں میں زبردست اضافے کا سبب ہے، اور ہمارے دلوں کے اندر اگر کسی کے بارے میں نفرت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، تو سب سے پہلے اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے
پاک کیا جائے، اور اگر کسی کی دشمنی ہمارے دل میں بھر گئی ہے تو اس سے بھی نجات حاصل کی جائے، کیونکہ ایک دن اللہ پاک کی عدالت لگنی ہے، اس میں حقوق العباد کی بھی سخت پوچھ ہوگی۔ حقوق اللہ کی عدالت میں اتنی سختی اور شدت نہیں ہوگی جتنا کہ حقوق العباد کی عدالت میں سختی ہوگی، لہذا کسی پر ظلم کر کے نہ مریں، کسی کا حق کھا کر نہ مریں۔ ہمارے اوپر اگر ظلم ہو، ہمارا حق مارا جائے تو اس کا عوض اللہ پاک ہماری سوچ سے بڑھ کر اپنے خزانوں سے عطا فرمائیں گے۔ اگر ہم کسی پر ظلم کریں گے یا کسی کا حق ماریں گے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ نقصان بھی ابدی ہے۔ تو اس رات کے لیے تھوڑا سا جاگنا بھی ہو جائے، روزہ بھی رکھ لیا جائے۔ جب روزہ رکھیں گے اور تھوڑا سا جاگیں گے اس کا بہت بڑا فائدہ ہوگا، اور آگے رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے دعا بھی مانگی جائے کہ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی برکات اور فضائل عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی استقبال کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دل کو صاف رکھنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بیٹے، اپنے دل کو صاف رکھا کر، اپنے دل کو صاف رکھا کر۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اپنے دل کو صاف رکھیں، تو اللہ پاک ہمارے ساتھ نرمی اور آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ آج سے ہم دشمنی نکال دیں، اپنے دل سے بغض نکال دیں، کینے اور نفرت کو نکال دیں، اور بھی اگر ہمارے اندر کوئی گناہ ہے تو ہم ان گناہوں سے اللہ پاک سے صدق کے دل کے ساتھ توبہ کریں۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، یہ موقع سال کے بعد آتا ہے۔ اللہ پاک نے آج ہمیں زندگی عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو رو کر منائیں، راضی کریں، توبہ کریں، استغفار پڑھیں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں۔ جب ہم رات کے اس قیمتی رات کے اندر ہم عبادت کریں گے اور اگلے دن کا روزہ رکھیں گے تو اللہ پاک ہمارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو اور میری محترمہ ماؤں اور بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلامک ٹیوب نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے ہوئے بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہمارے نئے وظیفے یا نئے بیان کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔